السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں آج سے دوبارہ سے لیکچر کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج 3 ٹاپک جو تھے وہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے، 3 چیپٹرز، ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے تاریخ پاکستان حصہ اول، ٹھیک ہے۔ پارٹ 1 آپ لوگ پڑھیں گے 9 میں اور پارٹ 2 آپ لوگ پڑھیں گے 10 میں، ٹھیک ہے۔ 4 چیپٹر ہے یہ، اور اس کا فرسٹ ٹاپک ہے ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری 1947 ٹو 1958، 1947 سے 1958۔ حصول آزادی کے قریب پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا صدر منتخب کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس چیپٹر میں جو حالات بتائے جا رہے ہیں وہ پاکستان بننے کے بعد کے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب پاکستان بن گیا تو جو کابینہ بنائی گئی وہ کن افراد پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے۔ جو پاکستان کو مشکلات درپیش تھیں اس ٹائم پاکستان بننے کے بعد جو مشکلات آئی ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آئین بنائے گئے ان کا ذکر ہے اس چیپٹر میں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آتا جائے گا۔ اچھا، آپ نے چیف جسٹس سر عبدالرشید کے سامنے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ آغاز میں یہ اسمبلی 69 ارکان پر مشتمل تھی، بعد میں تعداد 79 ہو گئی۔ مولوی تمیز الدین اسمبلی کے پہلے اسپیکر تھے۔ پہلے آئین کی تیاری تک 1935 کا ایکٹ ہی چند ترامیم کے بعد عبوری آئین کے طور پر اختیار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ فوراً سے تو آئین نہیں بن سکتا تھا، آئین بننے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو کیا ہے کہ پھر اس ٹائم کیا انہوں نے استعمال کیا، 1935 کا ایکٹ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ کیا تھا کہ اس میں جو ترامیم کی گئی وہ مسلمانوں کے لیے کی گئی تھی، کہ اس میں جو قانون باقی اقوام کے لیے بنائے گئے تھے ان کو ختم کر کے، اور کیا تھا کہ مسلمانوں کے لحاظ سے نئے قوانین بنائے گئے تھے اس میں۔ اچھا، اس آئین کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وفاقی نظام یعنی کہ دارالحکومت کا نظام رائج کیا گیا تھا، مطلب وفاق چلائے گی نا سارا نظام، ایک مرکز۔ آئین کے تحت اس نئی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، جو آئین ساز اسمبلی کے ساتھ مرکزی پارلیمنٹ بھی تھی۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کون کون سی تھیں؟ فرسٹ تھا ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو تقسیم کی گئی تھی وہ انصاف کے ساتھ نہیں کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ کیا تھا کہ غیر منصفانہ تقسیم کی گئی تھی۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت طے پایا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اصولاً ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ جو مسلم علاقے تھے ان کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، اور جو غیر مسلم علاقے تھے ان کو انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ انہوں نے زیادہ علاقہ جو تھا اور جو زرخیز علاقہ تھا یا جس میں فیکٹریز تھیں وہ علاقے کہاں شامل کر دیے تھے، انڈیا کے ساتھ۔ علاقے کے حد بندی کے لیے کمیشن بنانے اور اس کی ثالثی کو قبول کرنے پر اتفاق رائے ہوا، ٹھیک ہے، کہ ایک گروپ بنے گا، ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو حد بندی کرے گی، ایک کمیشن بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈ کلف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ سر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی۔ مسلم اکثریت کے بعض تسلیم شدہ علاقوں کو ایک سازش کے تحت بھارت میں شامل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ بھارت میں شامل کر دیا گیا کس کی وجہ سے؟ کس نے کہا تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے۔ آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے اور اس پر کھینچی گئی لکیروں کو بدل دیا گیا۔ ریڈ کلف نے ناانصافی کرتے ہوئے پاکستان کو بعض اہم علاقوں سے محروم کر دیا۔ ضلع گورداسپور کی 3 تحصیلیں گورداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ کے علاقے ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے مسلم اکثریت والے علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ علاقے کون سے تھے؟ ان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن کیا کیا کہ انہیں بھی انڈیا کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ کس نے کہا تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ ہندوؤں کی زیادہ سائیڈ لیتا تھا، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف تھا۔
گرداسپور کے علاقے کو بھارت میں شامل کرنے سے بھارت کو ریاست جموں کشمیر تک رسائی مل گئی. ٹھیک ہے، مین وجہ کیا تھی کہ کشمیر تک رسائی حاصل کرنا، کہ کسی طریقے سے کشمیر ہمارے قبضے میں آ جائے. ٹھیک ہے، یہ وجہ تھی کہ انہوں نے یہ علاقہ بھارت کے حوالے کر دیا اور اس طرح آسانی سے انہوں نے کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا. سر ریڈ کلف کے ایوارڈ نے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے علاقے اور حقوق سے محروم کر دیا بلکہ دونوں اقوام کے درمیان مسئلہ کشمیر کی صورت میں مخالفت کا ایسا بیج بویا جو آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے کہ آج تک کشمیریوں کو آزادی نہ مل سکی. کس کی وجہ سے؟ صرف لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کرنے پر. کس نے تقسیم کی تھی؟ سر ریڈ کلف نے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ مسئلہ کشمیر آج تک موجود ہے.